نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وعن يزيد بن عبد الله القشري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة قلت بلى يا رسول الله فقال أحب للناس ما تحب لنفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، آیت کا حصہ، اور نبی علیہ السلام کی ایک دو جملے کی حدیث، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام طبرانی، امام حاکم اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت یزید بن عبداللہ القشری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا، یا یزید اتحب الجنہ، یزید تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ آج بھی کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھے گا؟ ہاں، اگر رکھ لے تو سارے گاؤں کے لوگ اس کو کہیں گے بے دین آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، باطل اور اہل باطل اور اہل یعنی جھوٹوں کا پروپگنڈا ایسا دیکھو، جو صحابی کا نام ہو، کوئی انسان اپنے بچے کا نام رکھ لے تو محلے میں سب سے برا انسان بن جاتا ہے۔ وہ یزید بن عبداللہ القشری صحابی کا نام ہے، تو یزید نام رکھنا چاہیے۔ یزید نام رکھنے میں کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں، یہ صرف لوگوں نے پروپگنڈا کر رکھا ہے، ورنہ الحمدللہ یزید کا معنی بھی اچھا ہے، صحابہ کا نام بھی تھا، شرعاً کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا یزید ابن عبداللہ القشری اتحب الجنت، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام کا یہ سوال کہ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو بڑا حیرت انگیز تھا، چونکہ یزید بن عبداللہ القشری کہتے ہیں ایمان لائے تھے جنت کے لالچ میں، ہجرت کی جنت کے لالچ میں، ساری زندگی جہاد کرتے ہوئے، جان مال کی قربانی دیتے ہوئے گزر گئی جنت کی لالچ میں۔ اور پھر نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، جنت ہی میں جانے کے لیے تو سارے اعمال ہم نے اپنائے ہیں، ماں باپ کو چھوڑا، گاؤں اور وطن کو چھوڑا، اپنے دین و مذہب کو چھوڑا، صرف بنا پر کہ یہ جو آپ دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے، تو کیوں نہیں ہم جنت میں جانا چاہتے؟ جنت ہی کہتے تو سب کچھ ہم نے کیا ہے، اور ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان کا بھی یہی مقصد یہی ہوگا کہ جنت میں جائے۔
تو نبی علیہ السلام نے اس وقت جنت میں جانے کی ایک بڑی عظیم ترین شرط بیان کی. وہی شرط آج کے درس میں دوستو سمجھنا ہے. یہ یاد رکھو انسان صرف روٹین کے طور پر عبادت بھی کرتا رہے, اللہ کا نام بھی لیتا رہے, یہ اصل میں انسان کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے, آپ نے فرمایا لا عمل الا بنیت, سمجھ گئے نا, ولا اجر الا بحسبت. اے لوگوں, بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں اور کسی بھی عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے جب تک کہ انسان کے اندر حسبہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ حسبہ. اس کو یاد ہے, لا اجر الا بحسبت, لا عمل الا بنیت, بغیر نیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں, اور ولا اجر الا بحسبت, اور انسان کتنا بڑا بھی نیک کام کر ڈالے جب تک اس کے اندر حسبہ نہیں ہوگا, بغیر حسبہ کے اس کے نیک عمل کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں دیا جاتا. یہ حسبہ اسی لیے ماہ رمضان جب آتا ہے, تو ماہ رمضان میں جو پہلی حدیث ہم لوگ رمضان کے فضائل میں سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. دیکھا, روزے کا ثواب کب ہے؟ جو ایمان اور احتساب. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح سے تراویح کی نماز کی باری آئی تو آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا. لیلۃ القدر کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جب صبر کا معاملہ کیا, من کان صابرا ومحتسبا, جو انسان صبر کے ساتھ ساتھ احتساب کا ارادہ کرتا ہے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. احتساب کس کو کہتے ہیں؟ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو نیک عمل کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو نیکیاں ہیں ان کے کرنے کا دل میں ایک قسم کا شوق اور جذبہ ہو, اور یہ مقصد ہو کہ اس کا عمل ہم اس لیے کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس پر اجر و ثواب دے. یہ ہے اصل میں حسبہ. کتنی پیاری چیز اللہ کے رسول نے دو جملے میں بیان فرمایا, لا عمل الا بنیت ولا اجر الا بحسبت. بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں اور بغیر حسبہ کے کوئی نیکی اجر و ثواب نہیں. تو میرے بھائیو, معاملہ حسبہ کا ہے. بات چل رہی تھی, آپ نے ارشاد فرمایا یا یزید اتحب الجنہ, تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہا کہ بلا یا رسول اللہ, جنت میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, ایسے تو نہیں جاؤ گے جنت میں. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے, کیا؟ فَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. جنت میں تو ایسے نہیں جا سکتے تم. اگر جنت میں جانا ہے تو روزے, نماز, ہجرت, جہاد, حج اور عمرے کے ساتھ ساتھ ایک نیکی اور کرنی ہے, اور ہمیشہ وہ کرنی ہے. کیا ہے؟ فَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے, تب تم جنت میں جاؤ گے. ہمارا اور آپ کا بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہے. جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ فَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. لوگوں کے لیے وہی چیزیں پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ شرط ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث, جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کبریٰ کے اندر نقل کیا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات دوستو. ہر ہم کا بڑے امتحان اور آزمائش میں ہم لوگ ہیں. اس کسوٹی پر, اس حدیث کا جنت میں جانے کا جو معیار اور کسوٹی اور میزان اللہ نے کے رسول نے قائم کیا, اس میزان اور کسوٹی پر اپنے کس کر کے کسیں اور دیکھیں کہ واقعی ہمارے اندر یہ شرط پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی. اب اور ذرا وضاحت سنیں.
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور سنن نسائی وغیرہ کے، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ من احب، یہاں صرف ایک آدمی نے اللہ سے قانون پاس کر دیا، وہاں تو شخصی نصیحت تھی نا، فاحب للناس ما تحب لنفسک، یہاں ایک قانون ہے اور ایک شریعت کا قاعدہ پیش کر دیا، من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ، من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرک منیته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس حدیث میں یہاں سننے بڑی وضاحت کر دی دوستو۔ آپ نے فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ، تم میں سے جو شخص پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے اور اسے جنت میں داخل کر دے، دونوں چیزیں ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن جہنم میں ایک طویل عرصہ سزا بھگت لینے کے بعد، اور اس حدیث میں فضیلت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ من احب ان یزحزح عن النار وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، تم میں سے جو انسان پسند کرتا ہے کہ وہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اسے داخل کر دیا جائے، تو اسے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا شرط ہے۔ دو چیزیں بطور شرط کے بیان کیا، ان دونوں چیزوں کا اپنانا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، فَلْتَأْتِي مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کوشش کرے، دعا کرتا رہے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر قائم ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے خاتمہ بالخیر، لا تموتن الا وانتم مسلمین۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ انسان دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، دین کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، اور دنیا کا فتنہ تو انسان نبھا لیتا ہے، دین کا فتنہ نہایت خطرناک ہے۔ دین کا فتنہ یہ پتہ نہیں کہ کل آنے والا دن آپ کے لیے کیسے ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی تاکید کی ہے متعدد مقامات پر کہ آدمی کی موت آئے تو حالت ایمان پر آئے، یہی خاتمہ بالخیر ہے، شریعت کی پابندی پر آئے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا، اپنے نبی کو حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے ایمان اور اسلام۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ انسان کے لیے اللہ دین پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا، اللہ تعالی کی عبادت کا وقت ختم نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کو موت نہ آ جائے، اور موت کے وقت تک بھی شیطان پیچھے لگا رہتا ہے۔ امام ہمیں یاد آئی بات، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو فتنہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے فتنے سے اللہ نے ان کو بچایا، وہ بچنا چاہے کوشش کیے۔ بڑے واقعات ان کے ہیں، صرف ایک واقعہ، ان کے بیٹے صالح کہتے ہیں میرے والد کا جب انتقال ہونے لگا تو بہت زیادہ تکلیف میں تھے، پانی اشارہ کیا پانی کے لیے، میں اس وقت جو پیالہ ہو گیا چمچہ وغیرہ لیا تھا کہ والد صاحب کو پانی پلائیں، کہا پانی لے کے جیسے والد محترم امام احمد بن حنبل کے قریب پہنچا تو بڑے زور سے ڈانٹا، لا نہیں،
بہت زور سے ڈانٹا. میں کنارے ہو گیا بھائی. میں نے کہا شاید کہ والد صاحب پانی مانگے ہوں گے, کچھ اور اشارہ کیے ہوں گے, ہم نہیں سمجھے, اس لیے غصے میں آ گئے. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر اشارہ کیا, بیٹے لاؤ. قریب لے کے گیا تو پہنچنے کے پہلے پھر لا ہرگز نہیں. اللہ اکبر. بڑی حیرت ہوئی کہ والد صاحب کو ہوگا کیا ہے, پانی مانگتے ہیں اور جب میں لے کے جاتا ہوں تو ڈانٹ دیتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ بلایا ہم کو اور قریب گیا تو پھر انہوں نے ڈانٹا. بہرحال اس طرح سے میں تنگ آ کے کنارے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر میں والد صاحب نے اشارہ کیا, پانی پلایا. تو میں نے کہا کہ والد صاحب کیا ہو گیا تھا؟ کہا بیٹے دیکھو, اللہ اکبر, زندگی بھر شیطان کو موقع بہکانے کا نہیں ملا تھا. بہت سارے مسائل ہمارے سامنے. سوچو کتنی آزمائش, کتنی تکلیف ہے. جس دن گرفتار کیے گئے, جیل میں ڈالے گئے, 20 سال تک جیل میں رہنا کوئی معمولی چیز ہے. اور صبح روزانہ بغداد کے چوراہے پر بیٹھا کر کے 20 کوڑے مارنے کا حکم ہوتا تھا تقریباً, اور ہر جلاد کو صرف 3 کوڑا مارنے کی اجازت تھی بس. احمد بن حنبل چوراہے پر رہتے, جلاد یہاں سے کوڑا لے کے دوڑتا تاکہ خوب طاقت سے کوڑا لگے. 3 کوڑے مارتا تھا بس. دیکھنے والے کہتے ہیں واللہ وہ 3 جو احمد بن حنبل پر احمد پر جو کوڑے مارے جاتے تھے, اتنی طاقتور جلاد مارتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر ہاتھی پہ مارا جائے تو ہاتھی بھی چیخ اٹھے. لیکن احمد بن حنبل برداشت کرتے اور کہتے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ظالمو جتنا چاہو پٹائی کر لو میری, لیکن اتنا ہی ہمیں مار سکو گے جتنا رب نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے. لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. سورۃ التوبہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں. بہت کوشش کیا, موقع نہیں پایا. طرح طرح کے فتنے میں آج آ کر کے ہم سے کہہ رہا تھا, دل میں ڈالتا ہے, احمد پرواہ نہ کرو, تمہارے مرنے کا وقت ہے نا, تم نے تو اتنی نیکیاں کر لیا ہے کہ تمہارا تو کچھ بگڑ ہی نہیں سکتا, سیدھے کہاں چلے جاؤ گے؟ جنت. ہم تو کہتے واہ سب سے اچھا مخلص آدمی آ گیا. احمد بن حنبل نے کہا کہ آ کر کے شیطان ہماری تعریف, ہمارے اعمال کا تذکرہ کرا کر کے ہمیں رب کی رحمت سے بے نیاز کرنا چاہتا تھا, اور ہمارے اندر کبر اور غرور, بڑاپن پیدا کرنا چاہتا تھا. بیٹے معلوم ہے کہ جیسے عام گنہگار جنت جہنم میں جاتے ہیں, نیکیاں کرنے والے کے دل میں بھی تکبر اور میں پنا آ جائے تو وہ بھی جہنم ہی میں جائے گا. 3 مرتبہ یہ ہم نے جو ڈانٹا, پلٹ کر کے شیطان ہماری نیکیوں کو یاد کرا کر کے میں تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا تھا, میں اس کو ڈانٹ رہا تھا. پتہ نہیں یہ کون سی فتنہ کب آ جائے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, من از احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ. تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے قیامت کے دن, تو اس کے لیے 2 شرطیں. نمبر 1 فلتأتی منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر. موت آئے تو ایمان پر ہو, آخرت کی فکر میں ہو, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر رہتی ہو, اور ذرہ برابر اللہ تعالی کی عبادت و اطاعت میں کوتاہی نہ کرے. اور نمبر 2 وَأَن يُؤْتَى إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ. اور وہ اس بات پر یقین رکھے, اور وہ یہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کریں, کوئی ہمیں گالی نہ دے, ہر آدمی ہماری عزت کرے, ہر آدمی ہمارا احترام کرے, ہر آدمی ہماری ضرورت پوری کرے, ہر آدمی ہمارے کام آئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے لیے جو پسند کرتا ہے لوگوں کے ساتھ وہی بھی کیا کرے. یعنی جیسے چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو یہ بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے. یہ دوسری شرط ہے. تو میرے بھائیوں, لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں, 2 چیزیں آ گئی ان حدیثوں میں.
ایک تو یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں. نمبر 2، جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ ایسا کریں اور ایسا نہ کریں، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ وہی کریں جو اپنے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں. دوسروں کے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ اپنے ساتھ نہ کرنا پسند کرتے ہیں. ہمیشہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خوشی میں ہر ایک شریک ہو، ہماری مصیبت میں ہر ایک شریک ہو، ہمارے پریشانی میں ہر آدمی شریک ہو، تو دوسروں کی خوشی اور غمی پریشانی میں آپ پہلے شریک ہونا شروع کریں. یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں کب پیدا ہوں گی دوستو ہمارے اندر؟ ابھی سن لیا جنت میں جانے کے لیے بطور شرط، جہنم سے بچنے کے لیے بطور شرط کہ اللہ رسول نے بیان کیا. اب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا کب ہوں گی؟ اس کے لیے ایک بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ ہمارا دل صاف ہو. کینہ، کپٹ، بغض، عناد، حسد سے، کینہ کپٹ سے، کبر اور غرور سے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے جذبے سے ہمارا دل پاک ہو. ہمارے دل میں ایمان کی محبت، مسلمان بھائیوں کی محبت، اپنوں کی محبت، غیروں کی محبت، ایثار کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اسی لیے دل کی صفائی سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو اس طرح سے بنانا ہے کہ ہمارا دل یہ نصیحتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں لوگوں میں سب سے افضل انسان کون بنتا ہے؟ کیوں افضل انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الناس کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ آدمی جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں وہی اصل میں سب سے اچھا انسان ہوا کرتا ہے، وہی سب سے اچھا بندہ ہوا کرتا ہے. نمبر 1 آپ نے فرمایا مخموم القلب، نمبر 2 صدوق اللسان. مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو. مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ صدوق اللسان. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان. صدوق اللسان تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ صدوق کے معنی بہت ہی زیادہ سچا اور لسان کے معنی زبان، یعنی بہت زیادہ سچی زبان استعمال کرنے والا. اللہ تعالی ہم سب کو سچا بنائے. آج تو بڑی ضرورت ہے میرے بھائیو سچی زبان استعمال کرنے کے، دین کے معاملے میں، وعظ و نصیحت کے میدان میں، مسئلے مسائل بیان کرنے میں. سب سے پہلے تو علماء کے لیے ضروری ہے کہ سچائی سے کام لے، امانت داری سے کام لے. تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہم اپنے عمل میں بھی سچے ہوں اور اپنی زبان میں بھی سچے ہوں. تو اللہ رسول فرمایا صدوق اللسان، یہ تو صدوق اللسان ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں، لیکن فما مخموم القلب؟ مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ صاف دل والا. صاف دل والا کون ہے یا رسول اللہ؟ وہ تو مجھے معلوم نہیں، ہم نے آج پہلی مرتبہ مخموم القلب سنا. وہ دل جس میں خوب جھاڑو لگا دیا گیا ہو، جھاڑو لگایا ہوا دل کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، التقی التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد. آپ نے فرمایا جو دل 6 چیزوں سے پاک ہو اسی کو کہا جاتا ہے مخموم القلب. التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل
ولا بغی ولا حسد. 6 چیزیں اگر انسان کے دل میں آ گئی، 6 چیزیں دل میں پیدا ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ مخموم القلب ہے. اگر 6 میں سے کوئی ایک چیز غائب ہو گئی تو سمجھو دل تو ہے لیکن ابھی جھاڑو لگایا ہوا دل نہیں ہے. اب وہ 6 چیزیں کون ہیں؟ نمبر 1 التقی. التقی سب سے پہلی چیز ہے کہ دل میں تقوی اللہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، تقوی اللہ ہو. یہ تقوی قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر تقوی کا حکم دیا گیا. تقوی کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہے. کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نصیحتیں کی. ان میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ علیک بتقوی اللہ، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. اے ابو سعید اپنے دل میں تقوی پیدا کر لو، یہی تقوی ساری دین مکمل دین کا دار و مدار کس پر ہے؟ اسی تقوی اللہ پر ہے. انسان کا دل اگر تقوی اللہ سے خالی ہے تو اس کا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرے. علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کرو، چونکہ یہی ساری چیزوں کی بنیاد ہے. ساری نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا سارا دار و مدار اسی تقوی اللہ پر ہے. تقوی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اختصاراً تقوی اللہ کہا جاتا ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر، اتنا خوف ہو کہ جس کی بنا پر جو تقوی انسان کو اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرے اور گناہوں اور برائیوں سے انسان کو بچا لے. علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. آپ نے فرمایا تقی. نمبر 2 النقی. دل ہمارا کیا ہو؟ صاف ہو، صاف ستھرا دل. نمبر 3 الذی لا اثم فیہ. وہ دل جس میں برائیوں کا جذبہ نہ ہو، نیکی کا جذبہ ہو. لا اثم فیہ، اس میں گناہ کرنے کا، برائی کرنے کا جذبہ نہ ہو، برائیوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو، برائیوں سے کوئی رغبت نہ ہو. اور میرے بھائیو یہی ایمان کی علامت ہے. ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بہت ہی آسان ہے پتہ لگانا. وہ کیا ہے؟ اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مومن. جب نیکیوں سے دل میں خوشی ہو اور نیکیوں کی محبت ہو اور برائیوں کی نفرت ہو تو سمجھ جاؤ فانت مومن، تو سمجھو کہ اب تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پتہ لگانا ہو، روزانہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے ہدایت مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے، تب سب مانگتے ہیں نا بھائی اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو ہدایت ملی یا نہیں ملی کیسے اندازہ لگے گا؟ کیسے اندازہ لگے گا؟ ہمیں ہدایت مل گئی کہ نہیں ملی ابھی؟ ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے لیے اتوار ہیں، لیکن مکمل ہدایت ملی کہ نہیں ملی کیسے اندازہ لگائیں گے؟ سورہ حجرات 26واں پارہ سورہ حجرات. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب دلوں میں نیکیوں کی محبت ہو اور دل جو ہے ایمان والی چیزوں سے بھر چکا ہو، مزین ہو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کی، شرک کی، گناہ کبیرہ کی، گناہ صغیرہ کی،
ہر قسم کی برائیوں کی دل میں نفرت ہو تو سمجھ جاؤ کہ ہاں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ چیز نہیں پیدا ہوئی تو ابھی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک، جب نیکیوں سے دل میں خوشی ہو اور برائیوں کی نفرت تمہارے دل میں ہو تب سمجھ جاؤ کہ فانت مومن، اب وہ ایمان تمہارے اندر آ گیا جو ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو پہلے تقویٰ ہو، انکی ہو، ہمارا دل صاف ستھرا ہو۔ نمبر 3 لا اسم فی، برائی کی رغبت، برائی کا شوق نہ ہو، ولا بغیا، اور اسی طرح سے اللہ اسم فی ولا بغیا، بغی کسی پر زیادتی کرنے کا تصور نہ آئے، اگر آئے تو اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ ولا حسد، ولا حسد، اور ہمارے دل میں، ہمارا دل حسد سے پاک ہو۔ التقی النقی الذی لا اسم فی ولا غلہ۔ اور نمبر 7 کسی مسلمان بھائی کو خوشحال دیکھتے ہوئے، نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے کبھی بھی ہمارے دل میں کینہ کپٹ اس کے متعلق پیدا نہ ہو، ہمارے دل میں کوئی جلن اس سے پیدا نہ ہو۔ یہ 7 چیزیں ہیں تو کہا جاتا ہے مخموم القلب، اور یہی وہ دل ہے جو انسان کو قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا، جیسے کہ رب العالمین نے سورۃ شورى کے اندر بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کا دن تو وہی ہے، نہ انسان کا مال اسے کامیاب بنا سکتا ہے، نہ انسان کی اولاد اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ کامیابی اور فلاح اس شخص کے لیے ہوگی الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس حشر کے میدان میں قلب سلیم لے کر کے آیا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دے۔ تو بات چل رہی تھی میرے بھائیوں، جب ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، مومن بھائیوں کی محبت پیدا ہو جائے اور مومنوں کے متعلق بغض نات ہمارے دل سے نکل جائے، پھر ان حدیثوں پر عمل کریں گے، تب ہمارا دل ہم وہی پسند کریں گے بھائیوں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اللہ اکبر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور بہت سارے محدثین نقل کرتے ہیں، حضرت ابو عبداللہ الشامی، یہ ابو عبداللہ الشامی یہ کہتے ہیں مجھے حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو میں سوچا کہ جاؤں امام طاؤس، بڑے پائے کے محدث سے کہا جاتا استاد یمن میں حدیث تفسیر فقہ کے بہت بڑے امام تھے اور تابعی بڑے اونچے پائے کے ہیں، انہوں نے ان سے جا کر کے حدیث حاصل کریں۔ کہتے ہیں ان کے ہاں پہنچا، محلے میں پوچھا بھائی ہم مسافر آدمی، ہمیں امام طاؤس سے ملنا ہے، ہمیں ان سے حدیث سیکھنا ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے بتا دیا چاہے فلاں محلے میں اس گلی کے اندر، گلی میں داخلے لوگوں سے پوچھا بھائی اس گلی میں امام طاؤس کا مکان ہے؟ کہا کہ ہاں یہ ہے ان کا دروازہ۔ کہتے ہیں ابو عبداللہ شامی رحمۃ اللہ علیہ گیا، میں دروازہ پیٹا تو ایک بوڑھا نکلا جس کی آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، یہ بھویں بھی سفید ہو چکی ہیں اور یہ چمڑے جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں۔ میں نے سوچا اتنے بوڑھے آدمی کو کیا زحمت دو حدیث سنا کر کے، حدیث سن کر کے زحمت ہوگی، اتنا میں سمجھا کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہوگا۔ میں نے کہا انت طاؤس، آپ امام طاؤس نے کہا نہیں میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ بیٹے کی حالت ہے تو باپ کتنا بوڑھا ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ہی محدث ہیں؟ کہا نہیں وہ ہمارے والد اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔
میں نے کہا کہ ٹھیک ہے السلام علیکم. کہا کیا ہوا سنو. کہا جب آپ اتنے بوڑھے ہیں تو باپ کتنا بوڑھا ہوگا. اب اس نے بڑھاپے میں کیا اس سے حدیث سنیں گے, نگاہیں کام نہیں کرتی ہوگی, عقل بیکار ہو چکی ہوگی, کچھ کا کچھ بوڑھا بیان کر دے گا. اللہ اکبر. کہتے نہیں آئیے تو کہا معلوم ہے ان العالم لا یخرف, عالم جو ہوتا ہے سٹیاتا نہیں. اللہ اکبر. ہمارے محدثین کہتے ہیں حدیث اور قرآن پڑھانے والا اور جو انسان اپنی زندگی حدیث رسول کی خدمت میں گزارتا ہے مرتے دم تک اس کی عقل خراب نہیں ہوتی. کہتے ہیں ان العالم لا یخرف, عالم جو ہے سٹیاتا نہیں. آپ آئیں اور جتنا چاہیں گا آپ بھی وہ حدیث سنائے گا. اللہ اکبر. اور واقعی تجربہ صحیح ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جب میں نے اہل علم کا یا امام طاؤس کے بیٹے کا یہ قول سنا تو اسی وقت میری مجھے ایک حدیث یاد آئی اس وقت, اور میں نے اس کو نوٹ کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترمذی وغیرہ کی حدیث کہ لن يشبع مؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ او كما قال علیہ السلام. ایک مومن جو حدیث کی باتیں حدیث کی باتیں کتاب و سنت کے سیکھنے سکھانے کی باتیں ایک نہ سکھانے والا کبھی علم سے آسودہ نہ سیکھنے والا. لن يشبع مؤمن من خیر يسمعه, ایک مسلمان جو مسلمان دین سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا, نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھانے سے کبھی آسودہ نہیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث سننے سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا, ہمیشہ حدیث رسول سنانے اور سننے کی فکر کرتا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آدمی جو حدیثیں سنتا ہے, حدیثوں کو سنتے سنتے حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے معلوم ہے اس کی آخری منزل حتی یکون منتہاہ الجنہ, اس کی آخری منزل جو ہوتی ہے وہ جنت میں جایا کرتی ہے. تو اس حدیث سے بہت سارے اہل علم نقل کیا کہ جتنے عقل مند آخری وقت تک محدثین ہوتے ہیں کوئی نہیں. کہا جاتا ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی 100 سال رہے ماشاءاللہ زندہ, اور کہتے ہیں کہ کم سے کم 70 سال حدیث پڑھائی. کتنا؟ دلی میں بیٹھ کر کے بس یہ سمجھو یہی اتنا ہی بڑی مسجد تھی فاٹک حبشان کی. 3 مسجدیں تو انگریزوں نے ڈھا دیا تھا, ان کو نکال کر کے حکومت ہی تو ڈھا دیا, مسجد ہی میں درسے دیتے تھے. آخر میں فاٹک حبشان مسجد ابھی موجود ہے, کبھی جائے اللہ تعالیٰ آپ لوگ لے جائے تو دیکھیے گا فاٹک حبشان گلیوں میں یہاں وہاں جائیں. کہتے ہیں 70 سال انہوں نے حدیث سنائی اور ان کی برکت سے پوری دنیا کے اندر دوبارہ علم حدیث عام ہو گیا. ہمارے اہل عرب کہتے ہیں اگر یہ میاں نذیر حسین اور ان کے شاگرد نہ پیدا ہوئے ہوتے لذهب علم الحدیث من الدنیا, عرب سے تو علم حدیث جا ہی چکا تھا, ساری دنیا سے علم حدیث چلا جاتا. لیکن یہ میاں نذیر حسین بہار میں پیدا ہوئے اور پیدل چلے بہار سے پٹنہ الہ آباد, 2 سال کے بعد دلی پہنچے تھے, اور دلی پہنچ کر کے انہوں نے جب حدیث پڑھانا شروع کیا اللہ اکبر تو کہا جاتا ہے کہ 70 سال تک حدیث پڑھائی. لیکن حالت نزع کے پہلے تک حدیث پڑھاتے رہے, ایک اور طالب علم جو پوچھتے تھے وہ بتاتے تھے. سب سے آخری شاگرد جو ہیں کہا جا آخری دور کے شاگرد وہ شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی ہیں, اور کہا جاتا ہے حافظ محمد ابراہیم صاحب میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ ہیں. آخری یہ کہتے ہیں آخری درس جو میں نے سنا تھا مرد الموت میں وہ بھی معلوم پڑتا تھا کہ ہم نے جو بچپنے میں حدیث پڑھی تھی اسی انداز سے میاں صاحب پڑھاتے تھے, وہی متن, وہی سند, وہی شرح, وہی نکات اور وہی جرح و تعدیل ساری چیزیں رہتی تھی. تو حدیث کی بڑی برکت ہے. کیوں نہ برکت ہو؟ اللہ سبحانہ فرمایا نظر اللہ امرا سمع مقالتی, اللہ تعالی ہمارے اس امتی کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے, ہمیشہ تر و تازہ رکھے. کس کو؟
جو میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر غیروں کو پہنچا دے. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها او كما قال علیہ السلام. تو بہرحال کہتے ہیں میں پہنچ گیا اندر تو دیکھا کہ امام طاؤس بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے. جب بیٹا ہی دیکھ کر کے میں ڈر گیا تھا کہ وہ اتنا بوڑھا بیٹا ہے بے جان، تو باپ کتنا. کہتے ہیں وہاں گیا تو میں نے کہا کہ حضرت تکلیف نہیں دینا چاہتا لیکن میں چاہتا ہوں کچھ حدیثیں ہم کو سکھا دیں. کہا بھائی دیکھو مختصر ٹائم ہمارے پاس ہے، تم کو ہم اختیار دیتے ہیں، تم کو ہم حدیثیں سنا دیں او لو علمنک التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن، یا 4 بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں ان کا خلاصہ تمہیں بتا دوں. کہتے ہیں میں تو آیا تھا کیا سیکھنے، چند حدیثیں ملے گی اور یہاں تو 4 آسمانی کتابوں کا خلاصہ سنانے کے لیے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، حدیث تو کسی اور سے پڑھ لوں گا، 4 آسمانی کتابوں کا خلاصہ سنا دیں. کہا دیکھو اللہ اکبر، کہا دیکھو 4 آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ جو دعوت تھی، نمبر 1 خف اللہ حتی لا تکون شیء اخوف عندک، تم اللہ سے اتنا ڈرو، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ کائنات کی کسی چیز کا خوف اللہ تعالیٰ کے خوف کو غالب نہ آئے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کر دے. تورات، انجیل، زبور، قرآن، 4 آسمانی کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس دل کے اندر سب سے بڑا تقوی ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا. کیوں؟ جہاں انسان کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر، اللہ کا خوف، کائنات کی ساری چیزوں کے خوف پر غالب آ گیا، پھر رب العالمین کا اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے سوچ نہیں سکتا. پہلی چیز. نمبر 2 اللہ اکبر، 4 آسمانی کتابوں کا خلاصہ. تیسری چیز وَرْجِهْ رجاءً یکون اکبر من خوفہ. اللہ اکبر، یہ ایمان ہے. پورے کا سب سے زیادہ ڈر تمہارے دل میں کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. پہلی چیز اللہ تعالی کے خوف پر کسی کا خوف غالب ہی نہ آئے اور برابر بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف اور غالب رہے، ہر ایک کا خوف نکل جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اگر آ جائے. اور اس کے بالمقابل دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا خوف تو سن لیے، اللہ تعالیٰ سے امید اتنی زیادہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف پر بھی اللہ تعالیٰ سے کی رحمت کی امید غالب ہو. دیکھا آپ نے، غالب اس کو کہتے ہیں. 4 آسمانی کتابوں کو کائنات میں سب سے زیادہ خوف کس کا ہو؟ اللہ کا. نمبر 2 اللہ تعالی کی رحمت کی امید اتنی رکھو کہ اللہ تعالی کے خوف پر وہ غالب آ جائے. کیوں بھائی؟ کوئی دلیل یاد ہے؟ دلیل اللہ کے سنے کیا بیان فرمایا؟ سبقت غضبی رحمتی علی غضبی. لوگوں میں رحیم بھی ہوں اور غضب والا بھی ہوں، لیکن یاد رکھنا میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے. دیکھا آپ نے؟ ایسا نہیں کہ ہاں ہوائی پھیر کرنے والے. دلائل یہ سنو. 2 چیزیں ہو گئی. آخری اور تیسری چیز سنو. تم آئے ہو حدیث سننے کے لیے، 4 آسمانی کتابوں کا خلاصہ. تیسری چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. 4 آسمانی کتابوں کی دعوت، 4 بڑے نبیوں کی دعوت رہی. کیا؟
لوگ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو. یہ تین باتیں ہیں اور چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب